Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Mohammad Safdar, Senior Subject Specialist, Pakistan Studies at Divisional Public School and College, Sahiwal. I welcome you on online classes. Let's start our topic. تو بیٹا ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے 1973 کے آئین کے اہم پہلو. تو سب سے پہلے ہم اس کے پس منظر کو ڈسکس کریں گے. پس منظر میں یہ دیکھیں کہ آئین کہتے کسے ہیں. آئین یا دستور وہ قاعدے اور ضابطے ہوتے ہیں جو کسی ملک یا ادارے کو چلانے کے لیے بنائے جاتے ہیں. مہذب قومیں اپنے آئین اور دستور کے مطابق زندگی گزارنے میں فخر محسوس کرتی ہیں. تو اس حوالے سے میں آپ کو پاکستان کے مختلف ادوار میں بنائے گئے آئین کے بارے میں بتاؤں گا. جب پاکستان بنا تو آپ کو پتا ہے بیٹا کہ اس وقت پاکستان کا کوئی آئین نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کب بنا تھا. پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا تھا. ٹھیک ہے, تو پھر اس وقت ہم نے کیا کیا. اس وقت ہم نے پاکستان کی آئین کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے 1935 کے آئین میں کچھ ضروری تبدیلیاں کر کے اس کو پاکستان میں نافذ کر دیا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پاکستان کا پہلا آئین بنانے کے لیے کام شروع کر دیا. ٹھیک ہے, اور اس میں جو سب سے پہلے ہماری جو سب سے بڑی اچیومنٹ تھی وہ قرارداد مقاصد تھی جو 23 مارچ 1949 کو پاس ہوئی. اور یہ قرارداد مقاصد پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان اور مولانا شبیر احمد عثمانی کی بہت بڑی کامیابی تھی, کیونکہ اس میں پاکستان کے حوالے سے یہ طے کیا گیا تھا کہ پاکستان کا فیوچر کا آئین کیسے ہوگا. کیونکہ یہ بھی بحث شروع ہو گئی تھی. کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ آیا پاکستان کا آئین اسلامی ہوگا یا سیکولر ہوگا. تو اس حوالے سے مولانا شبیر احمد عثمانی اور پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے قرارداد مقاصد کو پاس کروا کر بہت بڑا کام کیا, اور اس میں اس بات کا فیصلہ کر دیا گیا کہ پاکستان کا پہلا آئین اسلامک آئین ہوگا اور قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. اس حوالے سے جو کام آئین بنانے کے لیے شروع ہوا اس پر تقریباً 9 سال کا عرصہ لگا, اور پاکستان کا پہلا آئین 23 مارچ 1956 کو نافذ ہوا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس آئین پر اتنی زیادہ محنت اور مشقت ہوئی تھی تو وہ آئین جو ہے صرف 2 سال بعد منسوخ ہو گیا, تقریباً 2 سال بعد. اور جنرل ایوب خان نے اکتوبر 1958 کو ملک میں مارشل لا لگا دیا. اس کے بعد پھر انہوں نے نیا آئین بنانے کا فیصلہ کیا, اور وہ آئین 8 جون 1962 کو ملک میں لاگو کیا گیا. اب اس پہلے والے آئین میں اور دوسرے آئین میں ایک بنیادی فرق بھی تھا. پہلے والا جو ہمارا آئین تھا وہ پارلیمانی آئین تھا, اور دوسرے والا جو آئین تھا وہ صدارتی آئین تھا. اب پارلیمانی اور صدارتی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ پارلیمانی آئین میں تمام اختیارات وزیر اعظم کو حاصل ہوتے ہیں, جبکہ صدارتی آئین میں تمام اختیارات صدر کے پاس ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے پاکستان نے اپنے بڑے مختصر سے عرصہ میں پارلیمانی اور صدارتی دونوں قسم کے آئین کو جو ہے وہ اس کا تجربہ کیا. تو یہ آئین 8 جون 1962 کو لاگو کیا گیا, اور یہ آئین صرف 7 سال نافذ رہا, اور پھر 25 مارچ 1969 کو جنرل محمد یحییٰ خان نے ملک میں مارشل لا لگا دیا. اب دوسرے آئین کے ساتھ یہ بھی بڑا بیڈ لک ہوا کہ ایوب خان نے خود ہی یہ آئین بنوایا تھا, اور جاتے ہوئے خود ہی اس آئین کو ختم کر گیا اور مارشل لا لگا دیا. پھر اس کے بعد جنرل محمد یحییٰ خان جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے 1970 میں انتخابات کروانے کا اعلان کیا. اور یہ بھی آپ سن کر بڑے حیران ہوں گے بیٹا کہ
یہ پاکستان کے پہلے عام انتخابات تھے. اس سے پہلے پاکستان میں عام انتخابات نہیں کروائے گئے تھے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں کس طرح کی سیاسی سرگرمیاں عروج پر تھی کہ 1947 سے لے کر 1970 تک پاکستان میں کوئی انتخابات نہیں کروائے گئے، اور جب انتخابات کروائے گئے تو وہ انتخابات ایک بہت بڑا دھماکہ ثابت ہوئے. اب اس میں ہوا کیا کہ ان انتخابات میں مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کو اکثریت حاصل ہوئی، اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کو اکثریت حاصل ہوئی. لیکن بدقسمتی سے یہ جو فارمولہ تھا وہ زیادہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکا، اور اقتدار کی منتقلی کا کوئی پراپر انتظام نہ ہو سکا. ساتھ میں ہندوستان جو تھا اس کو بھی موقع مل گیا، اور اس نے مداخلت کر کے 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان الگ کرنے میں اہم کردار ادا کیا. اب 1971 سے پہلے بیٹا پاکستان دو حصوں میں تقسیم تھا. ایک حصہ مشرقی پاکستان تھا اور دوسرا مغربی پاکستان تھا. مشرقی پاکستان 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش بن گیا، اور جو مغربی پاکستان تھا وہ پاکستان بن گیا. اب اس کے بعد 20 دسمبر 1971 کو فوجی حکومت نے اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کر دیا. میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ بھی دنیا کی تاریخ میں ایک عجیب طرح کا واقعہ تھا کہ ایک سول آدمی کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا. کہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، اور انہوں نے 12 اپریل 1972 کو ملک میں ایک عبوری آئین لاگو کیا. اس دوران آئین بنانے کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اس کمیٹی میں اس وقت کی تمام سیاسی جماعتوں کو متناسب نمائندگی دی. یہ ان کا بہت ہی بڑا زبردست کام تھا کہ اس دور کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں جنہوں نے مغربی پاکستان میں الیکشن جیتا تھا، ان کی خواہ کتنی بھی سیٹیں تھیں، کم تھی یا زیادہ تھی، ان سب کو متناسب نمائندگی دی آئین بنانے کے لیے. اور متناسب نمائندگی سے مراد یہ ہے کہ جس جماعت کی پارلیمنٹ میں جتنی سیٹیں تھیں اسی کے تناسب سے اس کو آئین بنانے والی کمیٹی میں شامل کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ اس دور کی تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر آئین بنایا، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک تمام سیاسی جماعتیں اس آئین کو ایکسپٹ کرتی ہیں، اور کبھی کسی جماعت نے اپنے اختلافات کے باوجود 1973 کے آئین کو ختم کرنے کی بات نہیں کی. یہاں تک کہ 1977 اور 1999 میں ملک میں جب مارشل لا بھی لگا تو انہوں نے بھی اس آئین کو ختم نہیں کیا، اور یہ آئین 14 اگست 1973 کو ملک میں نافذ ہوا اور پاکستان کا ایک متفقہ آئین بن گیا. تو یہ ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ ہم نے ایک متفقہ آئین بنایا، اور اس متفقہ آئین کو بنوانے میں ذوالفقار علی بھٹو نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور آج تک کوئی بھی جماعت اس کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی. نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے تحریری آئین. کہ پاکستان کا جو پہلا آئین یہ آئین تھا، یہ پہلے آئینوں کی طرح تحریری آئین تھا جو 280 دفعات 12 حصوں اور 6 گوشواروں پر مشتمل تھا. تو دنیا میں کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جن کا آئین تحریری نہیں ہوتا، وہ روایات اور ٹریڈیشنز پر ہی مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے باوجود بھی وہاں کے لوگ اس آئین کو فالو کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. تو یہ بیٹا ہمارا 1973 کا آئین 1956 اور 1962 کی طرح
تحریری آئین تھا، تو اس حوالے سے یہ باقاعدہ تھا۔ دوسرا جو اس کا پوائنٹ ہے نیکسٹ، وہ ہے وفاقی آئین، کہ ہمارا 1973 کا آئین پہلے آئینوں کی طرح پاکستان کو وفاقی ریاست قرار دیتا ہے۔ آئین کے مطابق وفاقی پاکستان، اس کے مختلف صوبوں، وفاقی دارالحکومت اور اس سے ملکہ علاقے جو ہیں وہ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات اور صوبوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں جو بڑے ہیں ان کے ہاں وفاقی آئین ہوتا ہے، اور جو چھوٹے ممالک ہوتے ہیں جن کے ہاں صوبے نہیں ہوتے وہاں پہ وحدانی آئین ہوتا ہے۔ تو اس لیے بڑے ممالک میں پاکستان ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے، امریکہ ہے، یہ جتنے بھی بڑے ممالک ہیں ان سب کے آئین وفاقی ہیں، اور وفاقی آئین میں اختیارات مرکز اور صوبوں کے درمیان تقسیم ہوتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ مرکز اور صوبوں کے درمیان کوئی اختلاف رائے پیدا ہو جائے تو فوقیت جو ہے وہ وفاق کو ہوتی ہے، مرکز کو ہوتی ہے، اور صوبوں کو وفاق کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ نیکسٹ ہماری جو ہیڈنگ ہے وہ ہے نیم استوار آئین۔ نیم استوار کا آئین ہے کہ یہ آئین بہت زیادہ ریجڈ نہیں ہے، کہ اس میں تبدیلی کرنا آسان ہے، لیکن کچھ ممالک کا آئین جو ہے وہ بہت زیادہ ریجڈ ہوتا ہے، استوار ہوتا ہے، اور ان میں تبدیلی کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے جو بڑی اگزامپل ہے وہ امریکہ کی ہے، کہ امریکہ کا جو آئین ہے وہ ریجڈ قسم کا آئین ہے اور اس میں تبدیلی کرنا بہت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ ہمارا آئین 1973 میں بنا اور اس میں اب تک 25 ترامیم ہو چکی ہیں، جبکہ امریکہ کا آئین جو ہے وہ 1789 میں بنا اور اب تک اس میں 27 ترامیم ہو چکی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ دونوں میں کتنا ٹائم کا فرق ہے، ڈیفرنس کتنا زیادہ ہے، اور تبدیلیاں جو ہیں وہ کتنی زیادہ ہوئی ہیں۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہے قومی زبان، کہ 1973 کے آئین کی روح سے اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی، اور اس میں اس بات کا بھی تہیہ کیا گیا تھا کہ 15 سال کے عرصہ میں اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت سے رائج کرنے کے انتظامات کیے جائیں گے، اور اس دوران انگریزی زبان بطور سرکاری زبان استعمال ہوگی، مگر آج تک یہ کام نہیں ہو سکا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم نے کس حد تک اس کو فالو کیا ہے، کہ جو ہماری اردو قومی زبان ہے اس کو ہم نے سرکاری زبان بنانے کے لیے کوئی خاص انتظامات نہیں کیے، جس کی وجہ سے آج بھی ہماری جو سرکاری زبان ہے وہ انگریزی زبان ہے، اور اس میں بہت سارے اختلافات اور بہت سارے مسائل بھی ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں 1973 کے آئین کے مطابق اردو کو ہی قومی زبان ہونا چاہیے، لیکن حکومت اس سلسلے میں کوئی اہم اقدامات نہیں کر رہی۔ نیکسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے اسلامک آئین، کہ پاکستان کے آئین میں ریاست کا سرکاری مذہب اسلام قرار دیا گیا ہے، اور اس میں یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ مسلم ورلڈ میں پاکستان واحد ملک ہے جو نظریاتی ملک ہے، جو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے جتنے بھی قوانین بنے اس میں اسلام کو سرکاری مذہب جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، اور اس میں صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر آئین سیکولر ہوتا ہے تو صدر اور مسلمان اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں۔ اس لیے دوسرا جو تھا کہ اس میں پاکستان کا جو مکمل نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ اب اس میں ایک یہ کام بھی ہوا کہ 1962 کے آئین میں صدر ایوب خان نے نام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے جمہوریہ پاکستان رکھنے کی کوشش کی، لیکن عوام کے پرزور احتجاج پر ان کو یہ تبدیلی واپس لینا پڑی، اور انہوں نے دوبارہ پھر 1962 کے آئین میں اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام رکھا۔ دوسرا اس آئین کا مقصد شہریوں میں اسلامی طرز زندگی کو ترویج
اور ترقی دینا ہے۔ سود کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ 1973 کا آئین کب سے بنا ہوا ہے اور آج تک ہم سود کے خاتمے کے حوالے سے کوئی بھی اقدام نہیں کر سکے ہیں، جبکہ ہم نے 1973 کے آئین میں یہ واضح کیا تھا کہ ہم بہت جلد جو ہے حکومت اس کے خاتمے کے لیے اقدامات کرے گی، لیکن اب بھی یہ ہمیں فیوچر میں بھی یہ پاسبل نہیں لگتا کہ ہمارا جو نظام ہے وہ سود سے پاک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ریاست زکوٰۃ اور اوقاف کو بھی منظم کرنے کے لیے کوشش کرے گی، تو اس میں ہمارا جو زکوٰۃ کا نظام ہے وہ بھی پراپر طریقے سے نہیں ہو رہا، کیونکہ اس میں سب سے جو بڑی بات ہے کہ لوگوں کو حکومت پر اعتماد ہی نہیں ہے کہ وہ ہماری زکوٰۃ صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچائی جائے گی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس وقت تمام مسلمان پاکستان میں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں اگر وہ ایمانداری کے ساتھ اپنی پوری زکوٰۃ ادا کر دیں اور وہ زکوٰۃ اسی ایمانداری کے ساتھ مستحق لوگوں تک پہنچا دی جائے تو پاکستان میں 1 سال میں غربت ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو ہمارے ہاں لوگوں کو حکومت پر اعتماد ہے، جس کی وجہ سے وہ خود زکوٰۃ دینا پسند کرتے ہیں، اپنی زکوٰۃ کو حکومت کے حوالے نہیں کرتے۔ دوسرا، ہمارے حکومتی نظام میں بھی بہت ساری خامیاں ہیں جس کی وجہ سے مستحق لوگوں تک وہ زکوٰۃ میرٹ کے حساب سے نہیں پہنچتی اور وہ اس کا پورا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے یہ سارے مسائل ہیں۔ نیکسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے آزاد اور خود مختار عدلیہ، کہ 1973 کے آئین میں آزاد عدلیہ کی ضمانت فراہم کی گئی ہے۔ ججوں کو معقول معاوضہ اور ملازمت کا تحفظ ہے۔ حکومت ججوں کو ملازمت دے سکتی ہے لیکن ان کو ملازمت سے برخاست نہیں کر سکتی، یہ بہت بڑا سٹیپس ہے۔ اس کے علاوہ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا گیا ہے۔ جج اپنے فرائض منصبی کسی خوف یا دباؤ سے آزاد ہو کر سر انجام دیتے ہیں، لیکن اس میں بعض کا جب مارشلہ لگتا ہے اس میں حکومت عدلیہ کے نظام میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ پرویز مشرف کے بعد جسٹس افتخار محمد چودھری کے دور سے لے کر اب تک عدلیہ جو ہے وہ بہت زیادہ آزادی اور خود مختاری سے کام کر رہی ہے اور اپنے کام میں مداخلت کسی بھی صورت میں پسند نہیں کرتی۔ نیکسٹ بیٹا ہمارا جو پوائنٹ ہے 8 پوائنٹ وہ ہے پارلیمانی آئین، کہ 1973 کے آئین کے تحت صوبائی اسمبلی کی میعاد 5 سال مقرر کی گئی ہے۔ ملک میں پارلیمانی نظام رائج کیا گیا ہے۔ اب پارلیمانی نظام کیا ہوتا ہے؟ جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس وقت دنیا میں 2 نظام ہیں، ایک پارلیمانی ہے اور دوسرا صدارتی ہے۔ پارلیمانی نظام میں حکومت کے تمام اختیارات جو ہیں وہ وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں اور وہ حکومت کا سربراہ ہوتا ہے، اور صدر کے پاس اختیارات برائے نام ہوتے ہیں، جبکہ صدارتی آئین میں تمام اختیارات صدر کے پاس ہوتے ہیں اور اس میں وزیر اعظم ہوتا ہی نہیں۔ ہمارا جو 1956 کا آئین تھا وہ پارلیمانی تھا، لیکن اس کے بعد 1962 کا جو آئین بنا وہ صدارتی آئین تھا۔ اب پاکستان نے دونوں آئین کا تجربہ کیا ہے۔ اس کے بعد جب تیسرا آئین پاکستان نے بنایا تو پاکستان نے بہتر یہی محسوس کیا کہ صدارتی کی بجائے پاکستان کا جو ماحول ہے، جو پاکستان کے لوگ ہیں، جو پاکستان کا نظام ہے، ان کو پارلیمانی آئین زیادہ سیوٹ کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے جب 1973 کا آئین بنایا گیا تو اس کو پارلیمانی رکھا گیا، جس میں زیادہ اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہیں اور صدر کے پاس برائے نام اختیارات ہیں۔ اور اس وقت امریکہ کا جو آئین ہے وہ صدارتی ہے، جس میں صدر کے پاس اختیارات زیادہ ہیں، لیکن دنیا کے جو
اکثریتی ممالک ہیں، بہت زیادہ ممالک ہیں، وہاں پہ پارلیمانی ہی آئین ہے کہ وہاں پہ وزیر اعظم کے پاس اختیارات زیادہ ہیں۔ تو اس حوالے سے پاکستان کا جو 1973 کا آئین ہے یہ پارلیمانی آئین ہے، لیکن اس میں بھی جنرل ضیاء الحق نے جب مارشل لگایا تو انہوں نے 8ویں ترمیم کے ذریعے اس کو صدارتی بنانے کی کوشش کی، کیونکہ پاکستان میں جو 8ویں ترمیم ہے بڑی مشہور ہے کہ جس میں وزیر اعظم کے اختیارات کو کم کر کے صدر کے اختیارات کو بڑھا دیا گیا تھا۔ تو اس لیے اس آئین کو بھی صدارتی آئین بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن بعد میں اس آئین کو ختم کر دیا گیا اور اس ترمیم کو ختم کر دیا گیا اور دوبارہ پارلیمانی آئین کو بحال کر دیا گیا۔ تو اس حوالے سے ملک کا سربراہ جو ہے صدر اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ صدر کو قومی اسمبلی، سینٹ اور 4 صوبائی اسمبلیاں منتخب کرتی ہیں، جبکہ وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی اکثریت سے عمل میں لاتی ہے۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے آئین کی بالادستی، کہ اگر کوئی شخص موجودہ آئین کو غیر آئینی طریقے سے توڑے گا یا توڑنے کی کوشش کرے گا تو اس پر سنگین غداری کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ بنیادی طور پر یہ کام اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ اس سے پہلے 2 آئین ختم ہو چکے تھے اور اب آئین بنانے والے لوگ یہ چاہتے تھے کہ آئین کو ختم نہ کیا جا سکے، لیکن انفارچونیٹلی اسی آئین کو ذوالفقار علی بھٹو کے ہی دور میں 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگا کر ختم کر دیا، لیکن اس میں اس طریقے سے اس کو ختم نہ کیا جا سکا جس طرح 1962 اور 1956 کے آئین کو ختم کیا گیا تھا۔ اس میں انہوں نے یہ کام کیا کیونکہ یہ آئین پوری قوم نے متفقہ طور پر تیار کیا تھا اور تمام سیاسی جماعتیں اس آئین پر متفق تھیں، اس لیے جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگانے کے باوجود اس آئین کو ختم نہ کر سکے اور انہوں نے اس آئین کو وقتی طور پر سسپینڈ کر دیا، اور وقتی طور پر سسپینڈ کر کے ان کے اوپر جو سنگین غداری کے الزامات تھے ان سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اس حوالے سے اب یہ ہے کہ ایون کہ اب دیکھیں کہ اس 1973 میں اب تک 2 دفعہ جو ہے وہ مارشل لا لگ چکے ہیں، ایک 1977 میں جو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تھا اور دوسرا 1999 میں جو جنرل پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا تھا۔ اب دیکھیں کہ دونوں مارشل لا لگانے کے باوجود 1973 کے آئین کو ختم نہیں کیا جا سکا، بلکہ اس کو وقتی طور پر انہوں نے سسپینڈ کیا اور اس کے بعد اس کو بحال کر دیا۔ اس وجہ سے یہ آئین کی بالادستی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ 1973 کا آئین متفقہ آئین ہے، اور اگر کوئی اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر یہ قوم متفقہ طور پر کوئی فیصلہ کر لے اور اس پر کاربند ہو جائے تو اس کو مارشل لا کے ذریعے بھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہمارا نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے آئینی ادارے، کہ 1973 کے آئین میں مرکزی اور صوبائی مفادات اور معاملات کے تحفظ کے لیے آئین نے کئی ایک ادارے بھی تشکیل دیے، مثلا مشترکہ مفادات کی کونسل، قومی اقتصادی کونسل، قومی مالیاتی کونسل، کمیشن، الیکشن کمیشن اور وفاقی محتسب وغیرہ۔ یہ ادارے آئین کی حدود کے اندر اپنے فرائض منصبی سر انجام دینے کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور ملکی مفادات کو مقدم رکھتے ہیں۔ اگر آج کل آپ ٹی وی سن رہے ہوں یا خبریں دیکھ رہے ہوں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر مشترکہ مفادات کی کونسل اور قومی اقتصادی کونسل کا ذکر اکثر آتا ہے، اور یہ ادارے پاکستان کے مختلف معاملات کو متفقہ طور پر دیکھتے ہیں اور ان کا حل نکالتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے 2 ایوانی مقننہ۔ 1973 کے آئین کے مطابق پارلیمنٹ 2 ایوانوں پر مشتمل ہوگی، ایوان بالا سینٹ اور ایوان زیری قومی اسمبلی کہلاتا ہے۔ ایوان بالا جو سینٹ ہے اس میں تمام صوبوں کو یکساں نمائندگی دی گئی ہے، تمام صوبوں کے لوگ اس میں برابر شامل ہیں، جبکہ جو ایوان زیری ہیں قومی اسمبلی
اس میں آبادی کی بنیاد پر سیٹیں دی گئی کہ جس صوبے کی آبادی زیادہ ہے اس کو زیادہ سیٹیں ملتی ہیں اور جس کی کم ہے اس کو کم. لیکن سینٹ میں تمام صوبے برابر، جیسے صوبہ بلوچستان جو ہے وہ سب سے بڑا صوبہ ہے لیکن آبادی وہاں کی کم ہے، لیکن اس کی سیٹیں سینٹ میں برابر ہیں، لیکن قومی اسمبلی میں اس کی سیٹیں کم ہیں. سینٹ میں اور سینٹ ایک مستقل ایوان ہے جس کی بنیاد 6 سال ہے اور ارکان کی تعداد جو ہے وہ 104 ہے. قومی اسمبلی میں ارکان کی تعداد 342 ہے اور پارلیمنٹ کے کل ممبران کی تعداد 446 ہے. نیکسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے بنیادی حقوق کہ آئین میں شہریوں کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں. پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو بنیادی حقوق کے منافی کوئی قانون بنانے کی اجازت نہیں ہے. نیکسٹ جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ 1973 کا آئین ہمارا ایک متفقہ آئین ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ اس وقت سے اب تک چل رہا ہے اور اس میں انشاءاللہ مستقبل میں بھی یہ چلتا رہے گا. جیسے امریکہ کا آئین جو ہے وہ انہوں نے 1789 میں بنایا اور اب تک وہ چل رہا ہے. اسی طرح پاکستان کا آئین بھی ایک متفقہ آئین ہے اور یہ چلتا رہے گا. یہ بڑا کوشچن آپ نے یاد کر کے اس کو لکھنا ہے اور اس کو اچھی طرح تیار کرنا ہے.